بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں کہ ان کی پیدائش کے وقت ان کے والدین کے سامنے کیا مشکلیں پیش آئیں۔ جب آپ کو ڈاکوؤں کی سرگنا نے لوٹ کر بازار میں بیچ دیا، پھر آپ کے مالک نے ایسا کیا دیکھا کہ اس نے آپ سے معافی مانگ کر آپ کو آزاد کر دیا۔ جب آپ کے گھر 5 درویش کھانے کے وقت آ پہنچے تو ایسی کیا باتیں پیش آئیں؟ تو ان ساری باتوں کو جاننے کے لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا ضرور دیکھیں، اسکپ نہ کریں۔ رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہا کا شمار اسلام کے ان خواتین میں ہوتا ہے جن کے زندگی کے حصے شروعات سے لے کر آخر تک صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزرا۔ آپ کی پیدائش سن 95 ہجری سے سن 99 ہجری کے دوران کا بتایا جاتا ہے۔ آپ عراق کے شہر بصرہ کی رہنے والی تھیں۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ رکھا گیا، جس کے معنی ہی چوتھی ہے۔ آپ انتہا غریب مگر معزز گھرانے میں پیدا ہو۔ آپ کے والدین کی غریبی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے جس رات آپ پیدا ہوئیں آپ کے والدین کے پاس دیے جلانے تک کا تیل نہ تھا، نہ ان کو مالش کرنے کا تیل گھر میں موجود تھا، نہ تو کوئی کپڑا تھا ان کو اس کپڑے میں لپیٹا جا سکتا۔ آپ کی والدہ کے کہنے پر آپ کے والد پڑوسیوں کے یہاں تیل لینے چلے گئے تاکہ کم سے کم گھر میں دیا تو جلایا جا سکے، مگر آپ کے والد نے سوائے خالق حقیقی کے سوا کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلایا تھا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے پڑوسیوں کے دروازے سے بنا تیل لیے واپس آ گئے۔ ناظرین، جب حضرت رابعہ بصری کچھ بڑی ہوئیں تو ان کے والد کا انتقال ہو گیا۔ اس کے کچھ دنوں کے بعد بصرہ میں سخت اکال پڑا، جس میں رابعہ بصری اپنی والدہ اور بہنوں سے بچھڑ گئیں۔ ایک بار جب وہ اپنے قافلہ کے ساتھ جا رہی تھی تو راستے میں ڈاکوؤں نے ان کے قافلے پر حملہ کر سب کچھ لوٹ لیا اور رابعہ بصری کو اپنی تحویل میں لے کر لوٹ کی مال کی طرح بازار میں بیچ ڈالا۔ جس شخص نے آپ کو خریدا وہ آپ سے سخت محنت کرواتا، جس کی وجہ سے انہیں عبادت کا موقع دین میں نہ مل پاتا، تو وہ راتوں کو جاگ کر اللہ کی عبادت کیا کرتی۔ ایک رات ان کے مالک نے رونے کی آوازیں سنی تو وہ جاگا اور دیکھنے آیا کہ رات کے اس پہر کون سسکیوں کے ساتھ رو رہا ہے۔ جب اس نے دیکھا یہ تو رابعہ ہے جو رات کی اس پہر اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اور نہایت عاجزی کے ساتھ کہہ رہی ہے، اے اللہ، تو میری مجبوریوں سے خوب واقف ہے۔ گھر کا کام کاج مجھے تیری طرف آنے سے روکتا ہے، تو مجھے اپنی عبادت کے لیے پکارتا ہے، مگر میں جب تک تیری بارگاہ میں حاضر ہوتی ہوں نماز کا وقت گزر جاتا ہے، اس لیے میری معافی کو قبول فرما اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ اپنی کنیز کی یہ باتیں اور عبادت کا یہ منظر دیکھ کر آپ کے مالک کے دل میں اس قدر خدا کا خوف جاگا کہ اس نے اگلی صبح اپنی ہر کوتاہیوں کی معافی مانگ کر انہیں آزاد کر دیا۔ ناظرین، اب چلتے ہیں ان کا ایک بہت ہی مشہور واقعہ ہے کہ ایک بار رابعہ بصری کے یہاں 5 درویش کھانے کے وقت آ گئے تھے، تو رابعہ بصری نے اپنی کنیز کو بلا کر پوچھا، مہمانوں کی خاطرداری کے لیے گھر میں کچھ موجود ہے؟ تو اس کنیز نے کہا کہ گھر میں تو صرف ایک روٹی موجود ہے۔ تو رابعہ بصری نے کہا کہ ایک روٹی سے کیا ہوگا، مہمانوں کے حصے میں تو ایک ایک ٹکڑا بھی نہ آ پائے گا۔ یہ باتیں کہہ کر آپ اپنے مہمانوں کے پاس چلی گئیں۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک سوالی آپ کے در پر آ کر آوازیں دینے لگا۔ رابعہ بصری نے
اپنی کنیز سے کہا کہ وہ روٹی اس ضرورت مند کو دے دو جو باہر آوازیں دے رہا ہے۔ آپ کی کنیز نے وہ ایک روٹی اس سوالی کو دے دی۔ اس کے بعد رابعہ بصری اپنے مہمانوں کے ساتھ مصروف ہو گئی۔ کچھ دیر کے بعد آپ کی کنیز آ کر کہتی ہے کہ ایک شخص کھانا لے کر آیا ہے۔ آپ نے کنیز سے پوچھا کتنی روٹیاں ہیں؟ تو کنیز نے کہا 2 روٹیاں ہیں۔ تو آپ نے کنیز سے کہا وہ کھانا واپس کر دو، وہ شخص غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ کنیز نے آپ کے حکم پر روٹیاں واپس کر دی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ کنیز نے پھر آ کر کہا ایک شخص پھر سے کھانا لے کر آیا ہے۔ پھر آپ رابعہ بصری نے پوچھا کہ کتنی روٹیاں ہیں؟ تو کنیز نے بتایا 5 روٹیاں ہیں۔ پھر رابعہ بصری نے کنیز سے کہا اس بار بھی کھانا لانے والے سے غلطی ہو گئی ہے، اس کھانا لانے والے سے کہہ دو کہ وہ کھانا ہمارا نہیں ہے۔ پھر تیسری دفعہ ایک شخص پھر کھانا لے کر آیا۔ آپ نے اپنی کنیز سے روٹیوں کی تعداد پوچھی تو کنیز نے کہا 11 روٹیاں ہیں۔ پھر آپ حضرت رابعہ بصری مسکرائیں اور کنیز سے کہا ہاں یہ کھانا ہمارے لیے آیا ہے، اسے قبول کر لو۔ کنیز نے کھانا کو درویش مہمانوں کے آگے پیش کر دیا۔ جب سبھی کھانا کھا کر فارغ ہوئے تو ایک درویش نے پوچھا کہ 3 الگ الگ جگہوں سے کھانا آیا اور آپ نے 2 شخص کے کھانا کو واپس کر دیا اور تیسرے شخص کے کھانے کو قبول فرما لیا، آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ رابعہ بصری نے درویشوں کو مخاطب کر کر کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دنیا میں 1 کے بدلے 10 اور آخرت میں 70 دوں گا۔ بس اسی حساب کتاب کی بنیاد پر میں نے 2 آدمیوں کے کھانا کو واپس کر دیا اور 1 کے کھانے کو قبول کیا۔ میں نے اللہ کی راہ میں اس سوالی کو 1 روٹی دے کر اللہ تعالیٰ سے سودا کیا تھا۔ جب ایک شخص 2 روٹیاں اور دوسرا شخص 5 روٹیاں لے کر آیا، میں سمجھ گئی کہ یہ حساب صحیح نہیں ہے۔ تیسرا شخص 11 روٹیاں لے کر آیا تو میں نے اسے قبول کر لیا اور وہ حساب کے مطابق تھی اور دینے والے کے شان رزاقی کو ظاہر کر رہی تھی۔ 10 روٹیاں میری 1 اس روٹی کے بدلے تھی جو میں نے سوالی کو دی تھی۔ اللہ نے مجھے وہ 1 روٹی بھی واپس کر دی۔ درویشوں نے جب رابعہ بصری کی صبر اور اللہ پر اس قدر بھروسہ دیکھا تو سبھی درویش حیران رہ گئے۔ ناظرین، اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ایک لائک کر کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ میری آنے والی ہر اسلامک ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملیں گی۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔